فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے کہ آج تاریخ کیا ہے؟ یکم نہیں، اسلامی ماہ کی تاریخ 27۔ آج کی رات ایک بہت عظمت والی رات ہم گزار کر آئے ہیں۔ آج کی یہ جو فجر ہے یہ بڑی عظمت والی فجر ہے۔ ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو آج کے دن میں بہت بڑا ایک تحفہ، ایک ایسا معجزہ عطا ہوا، یہ معجزہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ نے طلب بھی کی، طلب کرنے پر بھی ان کو یہ معجزہ عطا نہ ہوا، اور پھر یہ معجزہ صرف حضور جان عالم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر آیا۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، واقعہ تو اتنا بڑا ہے، اگرچہ وہ لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں تھا، لیکن اس کو بیان کرنا ہمارے اس تھوڑے سے حصے میں ممکن نہیں ہے۔ وہ بہت بڑا ایک لمبا چیپٹر ہے، اور ہم میں سے تقریباً تمام مسلمانوں نے بچپن سے وہ واقعہ سنتے چلے آتے ہیں، تو واقعہ تو ہمیں یاد ہے، صرف اس کے متعلق ہم عقیدہ ذہن نشین کر لیں، ہمیں عقیدہ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ایک خرابی ہے ہم اہل سنت کے، بعض بھولے بھالے، میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب بھی فرماتے ہیں نا، اہل سنت کی بھولی بھالی بھیڑوں، ہم بالکل بھولے بھالے، ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتہ، دنیا ہمارے بارے میں جانتی ہے، ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتہ، تو ہمیں اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے۔ اہل سنت کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ معراج کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر، ٹھیک ہے؟ یہ سیر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کی تھی، لیکن چونکہ مسجد حرام سے شروع ہوئی اور مسجد اقصیٰ پر ختم ہوئی، تو اس لیے اس کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کا کہتے ہیں۔ اس حصہ معراج کے اس حصے پر ایمان لانا فرض ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس حصے پر ایمان لانا فرض ہے، جو اس حصے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی قرآن میں بیان ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ تو یہ حصہ جو کہ قرآن میں بیان ہوا، ڈائریکٹلی بیان ہوا، بالکل واضح الفاظ کے ساتھ بیان ہوا، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس معراج کے اس حصے پر ایمان لانا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور جنت اور دوزخ اور سارے آسمان اور یہ سارے آسمانوں کی سیر کرنا، یہ دوسرا حصہ کہلاتا ہے۔ اس حصے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ، فاسق، بے دین کہلائے گا، کیونکہ یہ روایات مشہورہ اور روایات کثیرہ کے اندر یہ تشریف لایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بار بار اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے، تو اس لیے اس پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ اور بے دین ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ جس میں حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں، یہ والی آنکھیں۔ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو ہم واقعہ معراج تو مسلمان بچپن سے سنتا چلا آتا ہے، تو جب علماء حضرت فرماتے تھے نا کہ سر کی آنکھوں سے، تو میں سوچتا ہوتا تھا شاید سر کی کوئی اور آنکھیں حضور کو عطا ہوئی تھی، جن آنکھوں سے حضور نے اپنے رب، چھوٹا سا تھا تو رب کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ والی آنکھیں، یہ جو ہر انسان کی یہ والی آنکھیں ہیں نا، جو اوریجنل آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جنت میں تو یہ حضور کے حدیث ہے نا کہ جنت میں ہر جنتی رب کا دیدار کرے گا، تو وہ کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایسے کرے گا کہ اس ٹائم رب تبارک و تعالیٰ خود اس میں قوت پیدا کر دے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور نے تو نہیں دیکھا نا، رب نے خود دکھایا، خود رب نے کہا کہ آپ مجھے دیکھیں، تو حضور کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی قوت پیدا فرما دی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار کیا، بلا کیف دیدار کیا، بلا کسی پردے کے، بلا کسی حائل چیز کے دیدار کیا، اپنی انہی سر کی آنکھوں سے حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کو دیکھا۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے، اس حصے پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اس کی تعویلات کرتے ہوئے، چونکہ اس کی احادیث میں، قرآن کی تفسیر میں کہیں کہیں اس کی تعویلات بھی موجود ہیں، تو کوئی تعویل کرتے ہوئے
اس حصے پر ایمان نہیں لاتا کہ نہیں یہ والا حصہ نہیں ہوا تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتا تو وہ نہ مانے، جو اہل محبت ہیں وہ تو مانتے ہیں۔ اور پھر اس کا قرآن میں بین سطور ذکر ضرور موجود ہے، اور اس پر ایمان اگر کوئی نہیں لاتا تو چلو وہ اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ بہرحال پہلے 2 حصوں پر جو حکم لگتا تھا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ معراج کے تعلق سے، اس پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ہاں یہ بھی یاد رہے کہ معراج جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کی تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خواب میں تھی یا روح کے ساتھ تھی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ حضور جان عالم علیہ السلام کو یہ معراج کے تینوں حصے عطا ہوئے ہیں۔ کسی بھی ایک حصے میں ایسا نہیں ہوا کہ حضور جان عالم علیہ السلام جسم تو ادھر ہی رہ گیا، صرف روح چلی گئی، یہ خواب میں ہوا۔ خواب میں نہیں، خواب کا تو تعلق جو ہے وہ تو ہم کہتے ہیں بھائی حضور علیہ السلام کو 34 بار ہوئی۔ خواب کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج 34 بار ہوئی، جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اور جس کا ذکر نہیں فرمایا وہ نہ جانے کتنی بار ہوئی، تو اس لیے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ جس معراج کے تعلق سے ہم زیادہ مسلمانوں میں اس کا رائج ہے 27 رجب کے تعلق سے، وہ حضور کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ جو معراج ہوئی تھی وہ یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ